السلام علیکم آداب دوستوں. آج کے اس پروگرام جس کا نام پوئٹری وائبس ود نوشیر، میں آپ کا دوست نوشیر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کے اس پروگرام میں میرے پسندیدہ شاعر جن کا تعلق ویسے تو رحیم اللہ خان سے ہے، لیکن آج وہ لاہور ہمارے لیے ہمارے انٹرویو کے لیے اسپیشلی تشریف لائے. جن کا ایک شعر ہے کہ میں کیسے سوچنا چھوڑوں تمہارے بارے میں کیسے سوچنا چھوڑوں تمہارے بارے میں، قرآن کہتا ہے انسان ہے سارے میں. جی ہاں، میری مراد جناب ملک خان صاحب. بہت شکریہ مشیر، مجھے دعوت دینے کے لیے. شکریہ مجھے بھائی، آپ ایک دفعہ کہنے پہ آ گئے. مجھے بھائی جیسا کہ ہمارے ناظرین کو پتا ہے، ہم ہر ایپیسوڈ میں شاعر سے ان کی زندگی کے بارے میں ان کی شاعری کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، جو کہ میں ہر شاعر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کیسے یا کیوں کیا؟ میں نے شاعری کا آغاز 2010 میں کیا تھا، اور کیوں کیا کا جواب یہ ہے کہ میں بہت خاموش طبع بچہ تھا، اور جیسے ہی میں نے جون ایلیا صاحب کی شاعری سنی اور جس طرح سے والہانہ انداز میں وہ شعر پڑھ رہے تھے اور لوگوں سے مخاطب تھے، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی ٹول ہے لوگوں سے خطاب کرنے کا، لوگوں سے بات کرنے کا. تو بس میں نے اسی طرح شاعری شروع کی اور پڑھتا گیا اور شعر کہتا گیا. 2010 میں ہی میں نے پہلا اپنا وزن شعر کیا. تو مجھے بھائی میری بات ہو رہی تھی جی نجم صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا، بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا محیط کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کس طرح کے شاعر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کا جو رستہ ہے دوسرے شاعروں سے بڑا مختلف ہے. اگر اس طرح کا کوئی رستہ اختیار کرتا ہے یا تو وہ زمین پہ چلے جاتا ہے یا آسمان پہ چلے جاتا ہے. انہوں نے کہا جی محیط خان اس وقت آسمان پہ. تو آپ نے یہ الگ جو رستہ تھا یا الگ آپ نے یہ کیوں اختیار کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے میں نے جب شاعری شروع کی تو شاعری پڑھنا بھی ساتھ ہی شروع کر دی. تو شاعری جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے ایک چیز جو بہت زیادہ وٹنس کی یہ تھا کہ ہماری روایت میں بہت سارے موضوعات رپیٹ ہوتے ہیں، جیسے عشق، ہجر، ٹھیک ہے نا، اور وصل وغیرہ وغیرہ، دشت، مجنوں، دیوانگی وغیرہ. اس طرح کے موضوعات رپیٹ ہو رہے تھے. تو وہ کچھ ایسے ہی موضوعات اور بھی پیدا ہو چکے تھے جو 70 کی غزل ہے. تو مجھے لگا کہ یہ سورٹ آف کلیشے ہے کہ بھی آپ ایک ہی بات جو ہے بار بار کیے جا رہے ہیں، یا تو اس سے فرار حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باتیں کریں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی نئی سینسبلٹی مرتب کریں. تو میں نے اس سینسبلٹی پر میرے خیال میں کافی حد تک کام کیا کہ کچھ ڈفرینٹ انداز سے آیا جائے دنیا میں. تو مجھے بھائی وجہ شہرت، آپ کا کون سا شعر بنا، کوئی غزل بنی جس سے آپ نے شہرت حاصل کی، کوئی آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کو پتا ہو کہ یہ شعر میری وجہ شہرت بنی؟ دنیا کو شاندار کا مطلب نہیں پتا، ہاں ہاں، مطلب ہمارے یار کا مطلب آئے ہو آپ کیا کہنے والے؟ یہ وہ شعر تھا جو میں نے پہلی دفعہ سنایا. بہت سارے دوستوں نے پسند بھی کیا، بعد میں عوام نے بھی پسند کیا. اچھا مجھے بھائی ویسے دیکھا ہے جس طرح تہذیب آپ کی جو پوئٹری ہے وہ بیک گراؤنڈ گانوں میں چلتی ہے، اس طرح کوئی آپ کی کوئی پوئٹری جو گانوں میں آئی ہو یا کوئی شاعری آپ کی کچھ الفاظ آئے ہو؟ ہاں ایسا ہوا ہے، 2-3 گانوں میں میرے مطلب آواز میری ہے، اور ایک گانے میں اسٹارٹ میں ہے میری شاعری، اور ایک گانے میں آخر میں ہے، اور وہ غزل ہے ٹھہراؤ تو اس میں تھا ہی اڑتی تھی نکل لیا کرتی تھی. میں کپڑے بدلتے سوچتا تھا وہ مرد بدل گیا. یہ وہ شعر ہے. تو مجھے بھائی شاعری کا آغاز جیسا کہ بیک گراؤنڈ ہمیشہ شاعری عشق کرنے کے بعد شاعری شروع کرتا ہے، آپ کا بھی تو یہی تھا کہ آپ نے محبت میں ناکام ہوئے پھر آپ نے شاعری شروع کی؟ میں شاعر نہیں تھا جب میری شادی ہوئی. تو مطلب میری بہت کم سنی میں یعنی شادی ہو گئی، اور عشق یا جو بھی تھا وہ کہیں ہوا ہوگا مجھے شاید پتہ نہیں چلا. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے احساسات میرے پاس ہیں جس کو میں شعر میں ڈال سکتا ہوں جن احساسات ہیں، اور آج تک میرے پاس یہ چلتی رہا ہے، شاعری کا سفر بھی ہے. تو مجھے بھائی میں ایک آپ سے سوال پوچھوں، تو آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں جو ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ کیا سدھو موسے والے وہ ان کو بڑے پسند تھے. تو میں نے سنا ان پہ کوئی آپ نے شاعری بھی کی ہے سدھو موسے والے کے لحاظ سے، اگر وہ کوئی شعر کچھ چاہتے ہیں آپ سنا دیتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ بالکل تازہ غزل میں سے ہے کہ
کا مسئلہ ہے کہ تمہیں کس پاگل نے کہا ہے صرف سفید بدن لیے پھرتے ہو، دنیا کے 4.5 ارب مردوں کا کفن لیے پھرتے ہو، تمہیں سدھو نے دیکھا ہی نہیں ورنہ کسی گیت میں کہہ دیتا، آنکھیں نہیں اپنے چہرے پر تو نالی گن لیے کیا کہنے مجھے بھائی، کیا کہنے سبحان اللہ۔ مجھے بھائی شاعری کے علاوہ، کیونکہ بیسیکلی دیکھا ہے جتنے بھی شاعر ہیں کوئی شاعری میں ان کا گزر بسر ہوتا ہے، شاعری کے علاوہ بھی کوئی اور کام جو آپ کرتے ہو اپنے روز بسر کے لیے، کہ صرف شاعری ہی آپ کا روز بسر کے لیے کام؟ شاعری سے اس سماج میں آپ پیسے نہیں کما سکتے، کیونکہ مشرقی دنیا میں آرٹ آج تک جو ہے یوٹیلیٹی نہیں بن سکتا، یہ کوئی کموڈیٹی ہے کہ لوگ اس کو خریدیں گے یا اس کے سننے کے پیسے دیں گے، تو خیر تاحال یہ خواب بھی ہے، لیکن یوں ہے کہ میں پیرالل ایک بزنس کرتا ہوں اور اس بزنس سے میرا گھر چلتا ہے۔ تو وہ تو بھائی اس چیز کو سمیٹتے ہیں، لیکن جاتے جاتے کوئی اشعار جو آپ ہمارے لیے یا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سنانا چاہیں؟ جی جی، ایک شعر ہے کہ تم نہیں اترو گی میں اتروں گا گہرائی میں، تم نہیں اترو گی میں اتروں گا گہرائی میں، پگڑی بڑی ہوتی ہے دوپٹے سے لمبائی میں۔ واہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بھی ٹھیک ہے اس چیز کو سمیٹتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک اور میرے دماغ میں بات ہے، اگر آپ کچھ ایک آپ کا وہ تھا کہ علی کے گھر والے، لیکن اگر وہ ہمیں کچھ سنا دیتے ہیں۔ اداس ہوتے تھے جب جب علی کے گھر والے، رسول کہتے تھے یا رب علی کے گھر والے، درے بہشت پہ سب کو ادھر ادھر کر کے، درے بہشت پہ سب کو ادھر ادھر کر کے، خدا نے حکم دیا آپ علی کے گھر والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے بھائی کیا ہی خوبصورت۔ مجھے بھائی کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، یا ہمارے ناظرین کے لیے جو شاعری سے محبت کرتے ہیں نوجوان، ان کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے۔ پیغام یہ ہے کہ شاعری یا آرٹ جتنے بھی اس سے وابستہ یعنی منسلک ادارے ہیں جو ادب کے شاخیں ہیں، ان سب سے جڑے رہیں، کیونکہ یہ آپ مطلب برا انسان نہیں بناتے بالکل ایسے۔ تو میری بس یہی ان سے گزارش ہے کہ ادب اور ادیب سے جڑے رہیں۔ مجھے بھائی دبئی میں مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے انداز بیان، جو کہ میرا خیال دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ ہے، جن میں صرف شاعری کو بلایا جاتا ہے جو شاعری پہ کہیں راج کر رہے ہیں۔ پاکستان سے بھی دوسرے مشاہدے آ رہے ہیں جن میں آپ کا نام بھی مشہور ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انداز بیان اور جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور وہاں پر جانا ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور میرے ساتھ تہذیب حافظ صاحب بھی ہیں، عباس صاحب صاحب بھی ہیں، تو میر نقوی صاحب بھی ہیں، یہ کچھ وقتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں بھی اپنی سوچنا چاہتا ہوں۔ چلے بہت بہت شکریہ سبن بھائی، آپ نے وقت دیا، میرے ایک دفعہ کہنے کا آپ